اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ لوگو، تمہارے معاشرے میں جو مجرد ہوں، سنگل ہوں، ان کی شادی کرا دو، اور تمہارے غلاموں میں، لونڈیوں میں جو شادی کے قابل ہوں، نکاح کے قابل ہوں، ان کی بھی شادی کرا دو، ان کا بھی نکاح کرا دو۔ ان یکونوا فقراء، اگر وہ محتاج ہوں گے، مفلس ہوں گے، مسکین ہوں گے، قلاش ہوں گے، یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ محترم سامعین کرام، یہ سورۃ النور ہے، اور جیسا کہ معلوم ہے کہ اس سورت کا آرڈر قرآن کریم کے اندر سورہ نمبر 24 ہے، اور ابھی آپ کے سامنے اسی سورت سے آیت نمبر 32 نمبر کی 32 نمبر کی آیت تلاوت کی گئی اور اس کا ترجمہ پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، معاشرے کی طہارت اور پاکیزگی کے لیے، معاشرے کو بد اخلاقی اور فحاشی سے بچانے کے لیے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ معاشرے کے اندر جو مجرد ہو ان کی شادی کرا دی جائے۔ مطلب چاہے مرد ہو یا عورت، اگر بے زوج ہو، بے شوہر کے اگر کوئی عورت ہو یا بے بیوی کے کوئی مرد ہو، ان کی شادی کرا دی جائے۔ یہاں پر مجرد کا ترجمہ کیا گیا ہے، اور لفظ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیا ہے وہ ایاما، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ، مجرد اس کو کہتے ہیں، اس کا ترجمہ ہے۔ اور ایاما جو ہے یہ ایم کی جمع ہے۔ ایم کا معنی بہت وسیع اور بہت چوڑا ہے۔ ایم ہر اس مرد کو کہتے ہیں جس کی بیوی یا بیویاں فوت ہو چکی ہوں، یا اپنی بیوی کو طلاق دے چکا ہو اور سنگل رہ رہا ہو، یا ایم اس عورت کو بھی کہتے ہیں جس کا شوہر فوت ہو چکا ہو اور وہ بے وگی کی زندگی گزار رہی ہو اکیلے، یا پھر اس کا شوہر اس کو طلاق دے دیا ہو اور وہ اکیلے رہ رہی ہو، اس کو ایم کہتے ہیں۔ اسی طرح سے ایم اس مرد اور عورت کو بھی کہتے ہیں، یا اس لڑکا اور لڑکی کو بھی کہتے ہیں جو بالغ ہو گئے ہوں، اور بالغ ہونے کے بعد ابھی ان کی شادی نہیں ہو رہی ہو، بہت دیر ہو چکا ہو، تو ایسے کو بھی ایم کہا جاتا ہے، اور اسی کو کہتے ہیں مجرد، یعنی سنگل رہنے والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعلیم دیتے ہوئے کہا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، تم میں سے جو مجرد ہوں ان کی شادی کرا دو۔ اور یہ حکم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی طرف ترغیب دلائی ہے۔ جامع ترمذی ابواب الصلاح باب ما جاء فی وقت الاول من الفضل، علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو کہا کہ اے علی، 3 چیزوں میں کبھی بھی دیر نہیں کرنا چاہیے۔ پہلا یہ کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو اول وقت میں نماز پڑھ لینا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ اگر جنازہ حاضر ہو تو جنازے کی نماز پڑھنے میں اور اس کو دفن کرنے میں بالکل دیر نہیں کرنا چاہیے۔ اور تیسرا، اگر تمہارے معاشرے کے اندر کوئی بیوہ عورت ہو اور اس کی نکاح کے لیے اس کا جوڑ اگر مل جائے تو پھر اس وقت دیر نہیں کرنا چاہیے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیم ہے اور شریعت کی رہنمائی ہے۔ اس کے ٹھیک اگینسٹ میں یہ جو سنگل رہنے والے، خاص طور سے ایسے مرد جن کی بیوی انتقال کر چکی ہو یا بیوی کو طلاق دے دیا ہو، یا ایسی عورت جس کے شوہر انتقال کر چکے ہوں یا اس کے شوہر نے ان کو طلاق دے دیا ہو، ایسے عورتوں کی شادی جو ہے وہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت عیب والی سمجھی جاتی ہے۔ جو دوسرا نکاح جو ہوتا ہے اس کو بہت عیب کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی ہمت کر کے اس کی بیوی انتقال کر گئی ہو یا اس کا شوہر انتقال کر گیا ہو اور وہ شادی کر لے تو لوگ اس کے اوپر بہت زیادہ طنز و تشنیع کرتے ہیں، اور اگر کچھ نہیں کر پاتے تو ناک بہت ضرور چڑھاتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں، لڑکا گھر میں تھا، بیٹی گھر میں ہے، شادی کرنے کی کیا ضرورت تھی، بیٹا بیٹی ہے موجود گھر میں تو شادی کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ یہ ساری چیزیں جانتے ہیں، اس کی 3 وجہ ہیں۔ پہلی وجہ ویسٹرن کلچر، مغربی تہذیب، اس سے جو مرعوب ہو گئے ہیں مسلمان، اس کی وجہ سے ایسا ہے، کیونکہ ویسٹرن کلچر کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہاں صرف ایک شادی کا ہی قانون ہے، دوسری شادی نہیں کر سکتے۔ اس کے ٹھیک اپوزٹ میں، اس کے ٹھیک اگینسٹ میں ویسٹرن کلچر کے اندر، مغربی تہذیب کے اندر حرام کاری کے بہت سارے راستے کھلے ہوئے ہیں۔ سیکس بالکل آزاد ہے، جس طرح سے چاہے لوگ اپنی خواہش پوری کرے، جانوروں کی طرح سے، حیوانوں کی طرح سے،
ایک مرد 25 عورتوں کے ساتھ جس طرح سے چاہے اپنی خواہشات کو پوری کر لے، اس کی پوری آزادی ہے، لیکن شادی کے معاملے میں صرف ایک نکاح کرنا ہے۔ تو ایسے کلچر سے مرعوب ہو کر کے مسلمانوں نے یہ سب رویہ اختیار کیا ہے۔ اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر کسی کا شوہر انتقال ہو جائے یا کسی مرد کی بیوی انتقال ہو جائے اور اس کے بچے ہوں اور وہ شادی کرنا چاہتے ہیں، تو اس وقت جو ہے وہ بچے جو ہے وہ اس کے در پہ ہو جاتے ہیں کہ شادی نہیں کرنا ہے۔ اس کی دو وجہ ہوتی ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر ہمارا یہ باپ شادی کر لے گا یا ہماری ماں شادی کر لے گی، اس سے جو بچے پیدا ہوں گے وہ ہماری وراثت میں حصے دار ہو جائیں گے۔ اور دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ جھوٹی قسم دیتا ہے، ہمارے بغیر، ہمارے جانے کے بعد ہمارے علاوہ آپ دوسرے سے شادی نہیں کیجیے گا۔ یہ جو جھوٹی قسمیں ہوتی ہیں جو شریعت کی بالکل مخالف ہوتی ہیں، اس سے بھی مرعوب ہو کر کے لوگ شادی نہیں کرتے۔ اور تیسری وجہ جو ہے وہ فیملی پلاننگ والے، جو فیملی پلاننگ، خاندانی منصوبہ بندی جو لوگ کرتے ہیں، ان کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر کے بھی لوگ شادی نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں آپ دیکھیں گے کہ بالغ ہونے کے بعد بھی 30 سال 32 سال 35 سال گزر جانے کے بعد بھی مرد اور عورت شادی نہیں کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بچے زیادہ ہو جائیں گے، ان کو کھلا نہیں پائیں گے، ان کو پلا نہیں پائیں گے، ان کی پرورش نہیں کر پائیں گے، ان کی تعلیم نہیں دے پائیں گے۔ یہ ساری چیزیں ہیں، اور فیملی پلاننگ والے اس کو بہت اچھا بھی سمجھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو ختم کیا اور کہا کہ نہیں، تم کو اگر سماج و معاشرے کو پاک رکھنا ہے، اخلاقی برائی سے بالکل دور رکھنا ہے، تو جو بھی مجرد رہ رہے ہوں، سنگل رہ رہے ہوں، ایسے مرد کی شادی کر دینی چاہیے اور ایسے عورت کی بھی شادی کر دینی چاہیے۔ یہاں پر ضمناً یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ عورت چاہے کنواری ہو چاہے شادی شدہ، اس کو اگر نکاح کرنا ہو تو اس کے لیے ولی کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر ولی کو حکم دے رہا ہے، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، تم میں سے جو مجرد ہوں، چاہے وہ مرد یا عورت، ان کی تم شادی کرواؤ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ولی کی ضرورت ہے، ولی کے بغیر عورت کی شادی نہیں ہوگی، چاہے وہ پہلے سے نکاح کر کے متعلقہ ہو، بیوہ ہو، یا ابھی بالکل کنواری ہو، ہر حالت میں اس کے لیے ولی ضروری ہے۔ جامع ترمذی کتاب النکاح کی روایت ہے، ام المومنین اما عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایما امرأۃ نکحت نفسها بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل باطل باطل، کوئی بھی عورت اگر اپنا نکاح بغیر ولی کی اجازت کے کر لے، اس کا نکاح باطل ہے باطل ہے باطل ہے۔ لیکن یہاں پر یہ بتا دوں کہ جو حکم دیا ہے شریعت نے، یہ مستحب اور افضل ہے، زور اور زبردستی نہیں۔ ایسا نہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو بھی بے نکاح کے ہو اور وہ شادی کرنا چاہے یا نہیں چاہے ہم اس کا زبردستی شادی کرا دیں، نہیں، کوشش ہونی چاہیے، تعاون ہونی چاہیے۔ بہت سارے لوگ چاہتے ہیں لیکن ان کے ساتھ کوئی سپورٹ نہیں ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ شادی نہیں کر پاتے ہیں، لہذا کوشش ہونی چاہیے۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جوڑ کی عورت نہیں مل پاتی ہے، جوڑ کا مرد نہیں مل پاتا ہے، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اتنی طاقت اور وسعت اور صلاحیت نہیں ہوتی ہے، پیسہ کوڑی نہیں ہوتا ہے کہ اپنی بیوی کو ہم اخراجات کے ساتھ آگے بڑھا سکیں، اس کی وجہ سے وہ نہیں کر پاتے ہیں۔ لہذا زور زبردستی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ بھرپور تعاون ہونا چاہیے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر حکم دیتے ہوئے کہا، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، تم میں سے جو لوگ مجرد ہوں ان کی شادی کرا دو، وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اور تمہارے لونڈیوں اور غلاموں میں بھی جو نکاح کے قابل ہو ان کا نکاح کراؤ۔ صالحین کا مطلب یہاں پر دو ہے۔ صالحین کا مطلب ایک یہ ہے کہ اگر تمہارا غلام ہو یا تمہاری لونڈی ہو اور اگر اس کے اندر صلاحیت ہو، طاقت ہو کہ وہ شادی کر کے اپنے بیوی بچے کی پرورش کر سکتا ہے، تو ایسے لونڈی اور ایسے غلام کا نکاح کرا دینا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ شادی کے بعد وہ بالکل ڈھیلی پڑ جائے اور اس کے بیوی بچوں کے اخراجات جو ہے تمہارے سر پر آ جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ایسا ہو کہ شادی کرنے کی اس کے اندر صلاحیت بھی ہو اور بال بچوں کی جو ہے دیکھ ریکھ کرنے کی بھی صلاحیت ہو، تو ایسے لونڈی اور غلام کی تم شادی کراؤ۔ اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہ لونڈی یا غلام وہ پاکیزہ رہنا چاہتے ہوں، نیک رہنا چاہتے ہوں، بد اخلاقی سے بچنا چاہتے ہوں، تو ایسے لونڈی اور غلام کا بھی نکاح تم کو کرا دینا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ان یکونوا فقراء، بہت سارے لوگ ڈرتے ہیں اور ہمارے معاشرے میں بہت ساری تہذیب یافتہ لوگ، پڑھے لکھے لوگ شادی میں لیٹ کرتے ہیں، بالغ ہونے کے بعد بھی شادی نہیں کرتے۔ کیوں؟ ذرا سا گھر بن جائے، ذرا سا بہترین بزنس و کاروبار ہو جائے، یہ سب چیزیں سوچنا ہے، لیکن جوان ہونے کے بعد فوراً شادی کر لینا چاہیے۔ اللہ فرما رہے ہیں، وَإِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ،
اگر تمہارے اندر محتاجگی ہے، اگر تمہارے اندر مفلسی ہے تو اللہ اپنے فضل و کرم سے تم کو غنی کر دے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو آدمی محتاج ہو اور وہ شادی کرے تو شادی کے بعد فوراً مالدار ہو جائے گا۔ انسان جو ہوتا ہے وہ اپنے ظاہری نگاہ سے ظاہری سبب کو دیکھتا ہے اور اسی کے حساب سے اپنا آنکڑا لگاتا ہے کہ ہم کتنا کما لیتے ہیں اور اس میں ہم اپنا کیسے کر لیں گے، اپنی بیوی کا کیسے کر پائیں گے، شادی کے اخراجات کیسے اٹھا پائیں گے۔ انسان ایسے ہی حساب لگاتا ہے۔ لیکن یہ جو ظاہری سبب ہے اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے اسباب ہیں جو باطنی اسباب ہیں جس کے اوپر انسان کی نگاہ نہیں ہوتی ہے اور جو خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر سمجھا رہا ہے کہ دیکھو، انسان کا مفلس و قلاش رہنا یا پھر انسان کا امیر ہونا یہ اکیلے رہنے یا نکاح کرنے کے اوپر منحصر نہیں ہے۔ کبھی کبھی انسان نکاح کرنے کے بعد بھی مالدار ہو جاتا ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سمجھانا چاہ رہا ہے کہ دیکھو لوگو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق اگر تم نیک نیتی کے ساتھ نکاح کرو گے، شادی کر لو گے، تو اس کے بعد ممکن ہے کہ اللہ تمہارے لیے راستے کھل دے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ شادی کے بعد بہت سارے لوگ جو شادی سے پہلے محنت نہیں کرتے تھے لیکن شادی ہو جانے کے بعد جب ان کے اوپر ذمہ داریاں پڑی تو خوب زبردست محنت کرنے لگے اور اللہ کے فضل و کرم سے بالکل بے نیاز ہو گئے، بالکل غنی ہو گئے۔ اور بعض لوگوں کے کسب معاش میں ان کی بیوی ہی تعاون کرنا شروع کر دیتی ہے جس کی وجہ سے وہ اپنی زندگی آرام سے گزارنے لگتے ہیں۔ بعض کے سسرال والے ان کے تلاش و معاش میں ہاتھ بٹانا شروع کر دیتے ہیں اور بعض شادی کرنے کے بعد ان کے لیے ایسے رزق کی راہیں کھلتی ہیں جس کے بارے میں ان کا گمان بھی نہیں ہوتا ہے۔ گویا شادی کرنے کے بعد جو رزق اور اولاد اللہ دیتا ہے وہ اس کے مقدر سے ہوتا ہے، اللہ اس کو کھول دیتا ہے۔ اس لیے اللہ سمجھا رہا ہے یہاں پر کہ وَإِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ، یہ لوگ اگر فقیر ہوں، محتاج ہوں اور شادی کرنا نہیں چاہتے ہوں تو ان کو سمجھائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کو غنی کر دے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کشادگی والا ہے اور جاننے والا ہے۔ یہ ایک پوائنٹ ہے۔ اس کے بعد دوسرا پوائنٹ انشاءاللہ کل آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ آیت نمبر 33 اور 34 کے اندر اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان آیات کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور ان آیات کے احکام کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں خود، اپنے آپ کو، اپنے گھر کو اور اپنے سماج و معاشرے کو امن و سکون کا گہوارہ بنانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔